وسلم کو اپنی دعوی نبوت کے بعد جو اذیتیں برداشت کرنی پڑیں اس کا محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے تفصیلاً ذکر فرمایا ہے، جس کے بعد آپ کو بعض دفاعی جنگیں بھی لڑنے کی نوبت پہنچی ہے، لیکن آخرکار وہ وقت بھی آتا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح جرنیل کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے کمزوری کی حالت میں بھی اور طاقت کی حالت میں بھی عظیم الشان اخلاق نمونہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ اور جب ہم آپ کی زندگی کا، آپ کے پاکیزہ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سارا وقت ضائع ہوا ہے۔ جنگوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کامل توجہ تبلیغ کی طرف مبذول کی ہے، تو میں اس تعلق سے تھوڑی تفصیل آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہت ساری خصوصیات ہیں، جن میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جو کمزوری کا دور تھا اس میں جو اخلاق ظاہر ہو سکتے تھے وہ آپ نے ظاہر کیے۔ مثال کے طور پر صبر کی عادت ہے، استقلال کی عادت ہے، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کی عادت ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے اخلاق ہیں جو کمزوری کی حالت میں ظاہر ہونے چاہیے، اور کامل طور پر آپ میں وہ اخلاق ظاہر ہوئے۔ پھر جب آپ کے اوپر فتح کا دور آیا ہے، غلبے کا دور آیا ہے، تو اس وقت بھی آپ نے اپنی شجاعت کے بھی اور اسی طرح سے فیاضی کے بھی اور اس کے علاوہ اور بہت سارے جو اخلاق ان تمنگری کے زمانے میں آنے چاہیے تھے وہ بھی آپ کے اندر دکھائے۔ تو گویا کہ آپ کی زندگی میں جو ابتلا کا دور آیا، کمزوری کا دور آیا، اس میں بھی اعلیٰ اخلاق ظاہر ہوئے، اور جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی ہے تو اس میں بھی آپ نے کوئی غلو اختیار نہیں کیا، کوئی ظلم اور تشدد اختیار نہیں کیا، اور ناانصافی کا طریق اختیار نہیں کیا، بلکہ آپ دیکھیں آپ نے فتح مکہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں خود ذکر آتا ہے کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ، کہ جب بادشاہوں کا تو یہ عالم رہا ہے، یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جب وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کو اکھاڑ پھینکتے ہیں یا برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور جو وہاں کے معزز ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل ترین کر کے چھوڑتے ہیں۔ واحد مثال ہے دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب آپ مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے ہیں، کوئی آپ کی گردن اکڑی ہوئی نہیں تھی، انتہائی اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے، احادیث میں ذکر آتا ہے کہ خدا کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہوئے آپ جھکتے چلے گئے یہاں تک کہ اونٹ کے پالان پر آپ کی پیشانی جھک رہی تھی۔ تو بادشاہ تو اکڑ کے داخل ہوتے ہیں شہروں میں، اور یہ ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہوا۔ انتہائی عاجزی اور انکساری کی آپ نے وہاں پر مثال دی۔ اور پھر جب داخل ہوئے ہیں تو مکہ وہ بستی تھی جہاں سے آپ کو ظلم و ستم کر کے نکالا گیا، مارا پیٹا گیا تھا، طائف کی بستی والوں نے جو ہے لہو لہان آپ کو کر دیا تھا، اور مکے میں تو چین نہیں لینے دیا گیا تھا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ خانہ کعبہ میں آپ عبادت کر رہے ہیں تو وہ اونٹ کی اوجڑی لا کے آپ کے سر مبارک پر ڈال دی جاتی تھی، یا اسی طرح سے ہر طرح سے آپ کو ستایا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ مسلمان جو غلام تھے یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے تھے ان کو حد درجہ ستایا جاتا تھا، ظلم و ستم ڈھایا جاتا تھا، گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، حتیٰ کہ جب آپ ہجرت کرنے لگے ہیں تو آپ کی صاحبزادی کو اونٹ کے اوپر سے گرا دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے ایبارشن ہو گیا تھا۔ اور اسی طرح سے مسلمان عورتوں کو دو مختلف سمتوں میں اونٹوں سے بھگا کر جو ہے چیر دیا جاتا تھا، اتنا ظلم کیا۔ اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ آج تو ہماری خیر نہیں۔ مکے میں آپ داخل ہوئے، لوگوں کا ہجوم جمع ہے، پوچھا آپ نے لوگوں بتاؤ میں تم سے کیا سلوک کرنے والا ہوں، سب شرمندہ تھے۔ لیکن پتہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدی کا بدلہ بدی سے نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ عفو و درگزر سے کام لیا ہے۔ آپ نے لوگوں نے جواب دیا کہ کریم ابن و کریم کہ تم تو خود بھی کریم ہو، بزرگ ہو، اور کریم کے بزرگ کے بیٹے ہو، تو ہم تو تم سے جو ہے وہ عفو و درگزر کی ہی امید رکھتے ہیں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، کہ فاتحانہ انداز میں داخل ہو کے ہر طرح کا آپ کو اختیار تھا
آپ فرماتے ہیں جاؤ تم پر کوئی سرزنش نہیں، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ یہ دنیا کی واحد مثال ہے کہ ایک فاتح نے اپنی مفتوح قوم کو اس کے ظلم و ستم کے باوجود پوری طرح سے بخش دیا۔